جی تو پیارے طلباء، آج انشاءاللہ الرحمن باب دوم ایمانیات اور عبادات کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلی ویڈیو میں تعارف قرآن پھر حدیث نبوی کے متعلق پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ایمانیات اور عبادات کے متعلق تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تمام طلباء بڑے غور اور توجہ سے ریڈنگ کو سنیں اور اپنے ذہنوں میں اس کو جگہ دیں۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہے ایمانیات۔ ایمانیات میں سب سے پہلے آتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید، عقیدہ کا مطلب پختہ یقین، ایمان، اور توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو واحد اور اکیلا ماننا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ توحید کا معنی اور مفہوم، فردیت اور اہمیت بیان کر سکیں گے۔ جی اصل مقصد یہ ہے کہ سبق پڑھنے کے بعد اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ اس سبق کے مقاصد ہیں، توحید کا معنی، مفہوم، اہمیت اور فردیت سمجھ آ سکے، قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی اقسام جان سکیں، شرک کا معنی اور مفہوم جان سکیں، شرک کی بنیادی اقسام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے اثرات اور شرک کے نقصانات کا ادراک کر سکیں۔ ہاں جی، عملی زندگی میں سمجھ سکیں کہ شرک کے اثرات کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر عقیدہ توحید سے واقفیت حاصل کر کے صرف اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر سکیں، یہ سبق پڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک رب جانتے اور مانتے ہوئے تمام معاملات میں اسی سے رجوع کر سکیں، یعنی تمام معاملات، خوشی، غمی، پریشانی، ہر قسم کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں، اسی سے دعا طلب مانگ سکیں، اسی سے مدد طلب کر سکیں، شرک کی وعید سے آگاہ ہو کر اس سے دور رہنے کی شعوری کوشش کریں۔ ہاں جی، یہ اس کے مقاصد ہیں، یعنی سبق پڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہمیں سمجھ آنے والی ہیں۔ اگر یہ سمجھ نہ آئیں تو پھر سبق کا مقصد جو ہے وہ صرف امتحان پاس کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، ہمارا اللہ پہ یقین، توحید کے متعلق شرک کی اقسام، توحید کی اقسام، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں مضبوط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اس کو یکتا جاننا۔ شرعیت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات و جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ جی شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، جملہ اوصاف و کمالات میں اللہ کو یکتا ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ ہاں جی، عمل بھی لازم ہے، ایک ہے توحید عملی اور ایک ہے توحید نظری۔ نظری توحید کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، پھر اس کے صفات، کمالات اور اوصاف میں وہ بالکل یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عملی توحید کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے مطابق اپنے آپ میں عمل بھی بندہ پیدا کرے تو وہ کہتی ہے توحید عملی۔ جی عمل کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی، صرف ایک نظریہ رکھنا اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اعمال ہی اصل وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ بندہ کامیاب ہو کے اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ وحد کا مطلب اکیلا، لا شریک لہ نہیں ہے اس کا کوئی شریک، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ جی تو پیارے سٹوڈنٹس، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے اور یہی ہے ہمارے تمام اعمال کے قبول ہونے کی بنیاد۔ یعنی اگر عقیدہ توحید ہے تو پھر ہمارے دوسرے اعمال بھی ہمیں امید ہو سکتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ قبول ہوں گے۔
اگر عقیدہ توحید مکمل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے اللہ کے بارے میں، تو پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی ہے۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ توحید، کلمہ پڑھنا، اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، یہ لازم ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، اب بات آئی اہمیت کی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی تو پیارے طلباء، اسٹوڈنٹس، اگر آپ قرآن کے طالب علم ہوں تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس بات پر زور قرآن مقدس میں دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی سورہ اخلاص، سورۃ توحید ہے، یعنی اتنا زیادہ زور کہ ایک سورت کا نام ہی سورۃ اخلاص، سورۃ توحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے، یعنی یہ نیچے ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر کل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی تمام تر صفات میں، اوصاف میں، اپنی تمام تر جو ہے کمالات میں اکیلا ہے۔ میں لفظ بلفظ ترجمہ کروں گا، آپ نیچے اگر ترجمہ با محاورہ پڑھنا ہوگا پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں لفظ بلفظ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ لفظ بلفظ یاد کرنا چاہے تو پھر اس کو علیحدہ علیحدہ لفظ کا ترجمہ آنا چاہیے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہم ایگزام میں بھی پاس ہوں گے، اور آئندہ اگر قرآن کھول کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں کافی الفاظ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ کہہ دیجئے بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کسی سے مجبور نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، وہ اپنی حکومت کے لیے کسی کی مدد کا طلبگار نہیں۔ اللہ الصمد، یہ ساری چیزیں بے نیازی میں آتی ہیں۔ اچھا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے کفوا احد، کوئی بھی ہمسر، کوئی بھی برابر اس کے نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت و اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا، جو میں نے شروع میں بات بتائی وہی آگئی۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ کو رب مانا، الوہیت یعنی اللہ کو الہ مانا، اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ جی، عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے، توحید ربوبیت، پہلے آپ سنیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ان سب چیزوں میں اللہ کو یکتا تسلیم کرنا۔ آگے آ جاتے ہیں جی، عقیدہ توحید کی اقسام، اب اس کی قسمیں، ٹھیک ہے، اس کی برانچز کتنی ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے توحید ربوبیت، رب کون ہے، اللہ کو ایک کو رب مانا۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک و رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے، اللہ الذی، اللہ وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، خلق پیدا کیا اس نے، کم تم کو، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے یا مارے گا، اس کے اب دو ترجمہ کر سکتے ہیں، مارتا ہے یا مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے یا کرے گا، حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے ان شرکاء میں سے، یعنی جن کو تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی ہے، من یفعل ذالک، من یفعل من ذالکم من شیء، ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ یہ کام
ان میں سے کوئی ایک کام ذرے برابر بھی وہ کر سکتا ہو جو اللہ کرتا ہے، یعنی اس نے پیدا کیا، اس نے رزق دیا، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ سبحانہ، تو پھر اگر نہیں ہے کوئی ایسا کرنے والا تو پھر کیوں نہیں کہتے سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وتعالی، اور بلند ہے، یعنی جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو ان سب چیزوں سے اللہ پاک بھی ہے، اللہ بلند بھی ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا ٹھہرائی جاتی ہیں۔ چلو پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ توحید ربوبیت، وہی رب ہے۔ آگے توحید الوہیت، الہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور پھر پوری زندگی اس کے احکامات کے تحت زندگی گزارنے کا نام توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں اس میں خود اللہ پاک نے فرمایا مانا، پس جو بندہ یرجو امید رکھتا ہو لقاء ربہ، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہو، جو اس عقیدے کا حامل ہو کہ ایک دن اللہ کو ملنا ہے، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا، فلیعمل عملا صالحا، اس کو پھر چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، فلیعمل، اس کو چاہیے عملا، عمل کرے، صالحا، نیک، ولا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ جی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے اسماء و صفات، الرحمن الرحیم، وہ سارے، تو یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں بھی اللہ کو یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس اللہ تعالیٰ، اعتقاد کا مطلب عقیدہ رکھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی واحد، اکیلا اور یکتا ہے۔ آگے توحید کی اپوزٹ ہے جی شرک، اگر کسی کے اندر توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہوگا۔ اب اس کی اقسام کیا ہے؟ شرک کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اب اس کی تفصیل آئے گی، تو آپ بات ذہن میں رکھیں۔ توحید کا الٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ توحید پرست نہیں ہے تو پھر وہ مشرک ضرور ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جی میں نے کہا نا، جو شرک توحید پر نہیں ہے تو وہ پھر شرک کا ارتکاب کرے گا۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، عقیدہ توحید کا انکار بھی شرک ہے۔ شرک کا معنی، شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا، یعنی کسی کو کسی چیز میں حصے دار اور ساجی ٹھہرانا۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ جی ہم نے پیچھے پڑھا تھا توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار، ساجی، کسی کو بنانا، اللہ کے ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں کسی کو اللہ کا شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے شرک کی پہلی قسم ہے شرک ذات میں شرک، اس عربی میں کہتے ہیں شرک فی الذات، ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر برابر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پیچھے ہم نے پڑھا سورہ اخلاص میں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا۔ اب جو عیسائی شرک کرتے ہیں نا، یہ شرک فی الذات ہے، شرک فی الذات، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الوہیت میں شرک، شرک فی الالوہیت، اللہ کی الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ہو الا ایہ، اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو
اللہ اصل میں ہے ان لا یہ کہ اصل یہ مل گیا ساتھ، اللہ نہ تم عبادت کرو، تعبدو اللہ تعبدو نہ تم عبادت کرو الا ایہ مگر اسی اللہ کی، یعنی اللہ کی ہی عبادت مقصود ہے۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے تو صرف پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، صفات میں شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسے صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک ہے۔ یعنی جس طرح کہ اللہ کی صفات ہیں، مطلب اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اس معنی میں جس معنی میں اللہ کا صفاتی نام ہے اسی معنی میں کسی اور کو بھی خالق سمجھنا، رازق سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ کی صفات میں شرک۔ جی اللہ کے لائق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اگر اللہ کی فرما برداری کو ترک کر کے کسی اور کی فرما برداری کی جا رہی ہے تو یہ بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ علیم ہے، اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا علم کسی اور کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا لیس کمثلہ شیء۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپنا ذہن صاف کر لیں کہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، اولیاء میں سے کوئی ہو، وہ یہ سب اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں ایک ذرے کے برابر بھی شریک نہیں ہے۔ جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے قدرت دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس نے کسی کو قدرت دی نہیں، ہاں کسی کو علم دیا نہیں، یہ بات الگ ہے، دیا ضرور ہے، نبیوں کو علم دیا ہے، اپنے ولیوں کی جو دعاؤں میں اثر رکھا ہے، لیکن وہ کوئی ان میں سے کوئی بھی اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یہ میں نے جو بات کہی ہے وہی آ گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں، جتنی قدرتیں ہیں، جتنی جرتیں اور طاقتیں اللہ کی ذاتی ہیں اس کو کسی نے عطا نہیں کی، لیکن اس کے برعکس نبی ہو، ولی ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، اس کے پاس جتنا علم ہے، صفاتیں ہیں، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جی یہ عقیدہ تو ہی سمجھو جڑ ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اگر یہ عقیدہ رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ عقیدہ توحید کے اثرات، جی اب دیکھیں گے اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں انسان کی زندگی پر۔ جی تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بنائیں گے، عقیدہ توحید کے اثرات، اور آگے جو ہے مشق آئے گی، سوالات آئیں گے، وہ انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ اب غور سے توجہ سے سننا، اور اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔